ان کی حکومت میں میں تھا, مجھے پتہ ہے سی ایم آفس میں کیا کیا ہوتا تھا اور ادھر کون کون بیٹھا ہوتا تھا. یہ جو شہباز گل جو باہر بیٹھ کے اس نے بڑی بڑی لمبی باتیں کرتا ہے, اس شہباز گل کو میں نے دیکھا ہوا سی ایم آفس میں یہ کیا کرتا اور ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی تھی اور یہ کس لیول پہ جا کے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. بھائی ایماندار لیڈر ایماندار قوموں کے لیے ہوتا ہے. ہم ایز اے قوم کیا کر, مجھے یہ بتائیں کہ جب دودھ میں پانی ملاتے تو آپ کو حکومت کہتی ہے پانی ملانے کی. بھائی جیسی قوم ہوگی ویسی حکمران ہوں گے. جو ہمارے سیاستدان انہوں نے سمجھا کہ اینٹی امریکن نعرہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر, اور وہ اسی امریکہ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں پھر کہ جی ہمیں دو پیسے دو, آئی ایم ایف سے دو اور یہ ہمیں گرانٹیں دو, اور جب الیکشن آتے ہیں تو تب ان کے خلاف باتیں. تم نے سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا ہے. تو جو یہودیوں کی لابی کی سب سے بڑی جو انہوں نے شیطانی چیز بنائی ہے نا, وہ یہ سوشل میڈیا پہ ہے, جس پہ بیٹھ کے میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب ویورز کو السلام علیکم اور عید مبارک. ماشاءاللہ ایک اور بابرکت مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا, اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ایک پسا ہوا طبقہ ہے ان کے لیے جو ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے پورے رمضان کے مہینے میں, رمضان پیکج کے نام پہ لائنوں میں لگ کے اور وہ اپنی قطاروں میں لگ کے لوگ مظلوم لوگ اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں, اور چند کلو آٹے کے لیے یا 1 کلو چینی کے لیے, اور ان میں سے بھی کافی لوگوں کی تذلیل بھی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے جو حکمران ہیں وہ باہر جا کے دنیا سے بھیک مانگتے ہیں پیسوں کے لیے, اور یہی سوچ انہوں نے اپنی قوم کو بھی کر دی ہے کہ آپ ہاٹے مانگتے رہیں, بجائے اس کے کہ یہ جو چیزیں جس کے لیے رمضان پیکج بنایا جاتا ہے اور جتنے پیسے شو آف اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم غریبوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں, یہ اگر پریکٹیکل طریقے سے ان کی مدد کرنی کسی نے ہو اور اس کو ایک اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے اور غریب کے بچے کو ہنر سکھایا جائے جس کی بدولت وہ اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ بھی غیرت مند اور بڑے باعزت طریقے سے رہ کے پال سکے, بجائے اس کے کہ اس کے گھر کی خواتین میں لائنوں میں لگی ہوں اور وہ جا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے چند کلو آٹے کے لیے اور اپنی تذلیل کرا رہی ہوں. یہ انسانیت کی تذلیل. اچھا اس میں ویسے ایک بات بتاؤں, یہ ہم باہر کبھی بھی آج کل یہ جو ہماری دنیا ہے نا, اس میں جا کے پوچھے کسی سے بھی تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایماندار لیڈر چاہیے. بھائی ایماندار لیڈر ایماندار قوموں کے لیے ہوتا ہے. ہم ایز اے قوم کیا کر, مجھے یہ بتائیں کہ جب دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو آپ کو حکومت کہتی ہے پانی ملانے کے لیے. جب آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو تول میں کمی کی جاتی ہے اور تول میں فرق ڈالا جاتا ہے تو وہ حکومت کرواتی ہے. وہ چوری نہیں ہے. ایک ذمہ دار ہے وہ نہر کا پانی چوری کرتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ یہ چوری ہے, وہ چوری کرتا ہے. ایک بزنس مین ہے وہ ٹیکس کی چوری کرتا ہے, وہ چوری نہیں ہے. ہمیں پر یہ ساری چوریاں کرنے کے بعد بھی ہمیں چاہیے, ہمیں شوق ہے, ہم ایز اے قوم بیٹھ کے بڑے بڑے لمبے لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی حکمران ہمارے بڑے چور. بھئی جیسی قوم ہوگی ویسی حکمران ہوں گے. وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, وہ باہر سے تو نہیں آئے, اسی قوم کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے کبھی سوچا اپنے گریبان میں کبھی جھانکا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے کون سی اس کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ کون سا ڈالا؟ جس دن ویسے جینون میں بتاؤں, ویسے جس دن جینون کو ایماندار حکمران آ گیا نا تو اس ساری قوم میں سیدھا پیتا بھی ہونا, ان کو سمجھتا بانی ہے. ہم ایک چھوٹے طبقے سے لے کے, ایک پٹواری سے لے کے, ایک بالکل چھوٹا مطلب جو بالکل عام جاب کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے, اس سے لے کے اوپر تک سب اس نظام میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کو کرپٹ کرنے میں. اور ہماری نظر میں صرف حکمران جو ہیں وہ چور ہیں. یہ چور چور کا نعرہ لگا لگا کے ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کو بیچنے کے لیے یہ نعرے لگائے سیاستدانوں نے, اور ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی. یہی حکمران کبھی آج سے 30-40 سال پہلے یہ سیاست کرتے تھے کشمیر کے نام پہ کہ جی کشمیر جو ہے یہ حکمران آئے گا تو کشمیر کو آزاد کرائے گا. پھر اسی اپنا جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے سمجھا کہ اینٹی امریکن نعرہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے, اور وہ اسی امریکہ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں پھر کہ جی ہمیں دو پیسے دو, آئی ایم ایف سے دو اور یہ ہمیں گرانٹیں دو, اور جب الیکشن آتے ہیں تو تب ان کے خلاف باتیں اور امریکنز کے خلاف. اور جو ہماری قوم کو سکھایا گیا, ہماری قوم کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہمارے سمیت اللہ ہی وارث ہے ہمارا, کہ فلسطین میں ایک ظلم کی انتہا ہو رہی ہے
اور ہماری قوم ادھر بیٹھی ہے وہ کہہ رہی ہے جی آپ جو جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو جی بائیک آؤٹ کر دو. بھائی تم نے سب سے پہلے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو جو یہودیوں کی لوبی کی سب سے بڑی جو انہوں نے شیطانی چیز بنائی ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا پہ ہے جس پہ بیٹھ کے میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں. اس کا ہر وہ ایپ ہے, سب سے پہلے پھر اس کو بائیک آؤٹ کرو. اسی موبائل کے ذریعے سارے میسج کر رہے ہوتے ہیں جی یہاں کے جی بائیک آؤٹ کریں. ان کے شیمپو نہ خریدنے سے یا ان کے کسی پروڈکٹ کو نہ خریدنے سے یا KFC یا میکڈونلڈ نہ کھانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنا تابع کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایجاد پیدا کی اور اس کا ایک غلط استعمال تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کو اتنا متعارف کرایا گیا کہ اس ٹائم قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہی ٹھیک ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی طریقہ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم شاید بہتری لائیں گے. یہ بہتری نہیں ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ اسی لوپی نے یہ آپ کے دماغ میں اس جو ایک سوشل میڈیا ہے اس کے نیٹ ورک کو غلط سائڈ پہ استعمال کرنے کا کتنا ہنر دیا. 24 گھنٹے آپ کسی کے گھر میں چلے جائے, ہر کوئی اپنا بڑے سے لے کے چھوٹا موبائل پہ لگا ہو اور ساری فیک خبریں جتنی اس کو پھیلاتے جائے گا, اس کے اندر اس کے فطور لوگوں میں پھیلتا جائے گا. یہ چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایز اے قوم بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی خامیاں پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے, بعد میں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو زکوٰۃ اور صدقہ اس ایمان سے دیتے ہیں کہ بغیر ہم شو آف کریں اور بغیر کسی کو دکھائے ہوئے دیں, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے کوئی اچھا نیکی کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو جی ہم پہلے ڈنڈورا پیٹتے ہیں, پوری دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بولتے. اور یہ جن کے آپ بڑے آج کل جو ہمارے نوجوان پیروکار بنے ہوئے ہیں, ان کی حکومت میں تھا, مجھے پتہ ہے CM آفس میں کیا کیا ہوتا تھا, ادھر کون کون بیٹھا ہوتا تھا. یہ جو شہباز گل جو باہر بیٹھ کے اس نے بڑی بڑی لمبی باتیں کرتا ہے, اس شہباز گل کو میں نے دیکھا ہوا CM آفس میں یہ کیا کرتا تھا اور ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی تھی اور یہ کس لیول پہ جا کے چیزوں کو خراب کر رہے تھے. اور کرپشن کی ایجاد رکھی ہوئی تھی لوگوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک. خدارا ابھی بھی ٹائم ہے ایز اے قوم بہتری کی طرف چلیں اور آج کے اس عید کے مبارک دن کے موقع پہ کم از کم کچھ چند لوگوں میں یہ شعور آ جائے کہ خدارا بس کر دیں. اب لوگوں میں کرٹیسائز کرنا, لوگوں کو پوک کرنا, لوگوں میں خامیاں ڈھونڈنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ.